السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارا چینل گیٹ انفو ایک معلوماتی چینل ہے اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کے لیے معلومات کے ایسے ذخائر لائیں جو قدرتی تخلیقات پر مشتمل ہوں، جن کے بارے میں جان کر ذہن معبود الہی کی قدرت پر کامل یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ جڑا رہے۔ دوستوں، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اہم بات، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کیجئے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے وہ دوست احباب جو معلومات کے ذخائر کے متلاشی ہیں انہیں بھی ہمارے ساتھ جڑنے کی دعوت دیجئے۔ دوستوں، قدرتی وسائل کا اگر حساب لگانے بیٹھیں تو یقیناً زندگی مختصر ہو جائے گی، مگر قدرت کے حیرت انگیز تخلیقی فارمولے کم نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم ایک ایسی ہی قدرتی تخلیق آتش فشاں پہاڑ کا موضوع آپ کے پیش خدمت لائے ہیں، جس کی وجہ سے آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہونے والی ہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آتش فشاں پہاڑ دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں اور یہ بنتے کیسے ہیں، زمین کے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اور آتش فشاں پہاڑ کے بارے میں جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ دوستوں، دنیا کے سب سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ بنیادی طور پر ٹیکٹونک پلیٹ کی حدود کے ساتھ واقع ہیں، جہاں زمین کی پلیٹوں کی نقل و حرکت اور تعامل آتش فشاں سرگرمی کے لیے حالات پیدا کرتے ہیں۔ یہاں کچھ علاقے اپنے آتش فشاں پہاڑوں کے لیے مشہور ہیں۔ پیسیفک رنگ آف فائر، یہ علاقہ بحر الکاہل کو گھیرے ہوئے ہے اور متعدد آتش فشاں پہاڑوں کا گھر ہے۔ اس میں جاپان، فلپائن، انڈونیشیا، جاوا، سماترا اور بالی کے جزیروں سمیت نیوزی لینڈ اور شمالی اور جنوبی امریکہ کے مغربی ساحل کے ساتھ کئی ممالک شامل ہیں، جن میں امریکہ، الاسکا اور ہوائی، میکسیکو اور چلی شامل ہیں۔ اینڈیز، یہ پہاڑی سلسلہ جنوبی امریکہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے طویل بر اعظم پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس میں بہت سے فعال اور غیر فعال آتش فشاں شامل ہیں، جیسے ایکواڈور میں کوٹوپاکسی، چلی میں ولاریکا اور کولمبیا میں نیواڈو ڈیل روئز۔ کامچکا جزیرہ نما، دور مشرقی روس میں واقع کامچکا جزیرہ نما فعال آتش فشاں کی شاندار حراستی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس میں 160 سے زیادہ آتش فشاں ہیں، جن میں مشہور کلیچیوسکایا سوپکا بھی شامل ہیں، جو یوریشیا کا سب سے زیادہ فعال آتش فشاں ہے۔ مشرقی افریقی رفٹ سسٹم، یہ خطہ جنوب میں موزمبیق سے ایتھوپیا اور شمال میں بحیرہ احمر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں تنزانیہ، کینیا، یوگینڈا اور ایتھوپیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ آئس لینڈ، شمالی بحر اوقیانوس میں واقع آئس لینڈ ایک ارضیاتی طور پر فعال جزیرہ ہے جس میں متعدد آتش فشاں ہیں۔ یہ مڈ اٹلانٹک پر رچ بیٹھا ہے، ایک مختلف پلیٹ کی حد جو جزیرے کے مرکز سے گزرتی ہے۔ آئس لینڈ میں مشہور آتش فشاں میں ایجافجلا جوکل، کٹلا اور ہیکلا شامل ہیں۔ آتش فشاں کی سرگرمی وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتی ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں نئے آتش فشاں پھٹ سکتے ہیں۔ دوستوں، کیا میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر آتش فشاں پہاڑ بنتے کیوں ہیں اور یہ زمین کے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو چلیے دوستو، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، آتش فشاں پہاڑ آتش فشاں سرگرمی کے ذریعے بنتے ہیں، جو اس وقت ہوتا ہے جب پگھلی ہوئی چٹان یعنی میگما، گیسز اور دیگر مواد زمین کی سطح پر اٹھتے ہیں۔ یہ عمل عام طور پر ٹیکٹونک پلیٹ کی حدود میں ہوتا ہے، جہاں زمین کی پرت کو کئی بڑے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے
پلیٹ کی حدود کی 3 اہم اقسام ہیں۔ مختلف حدود یعنی ڈائیورجنٹ باؤنڈریز، یہ باؤنڈریز اس وقت ہوتی ہیں جب ٹیکٹونک پلیٹیں الگ ہو جاتی ہیں۔ میگما خلا کو پر کرنے کے لیے مینٹل سے اٹھتا ہے، نئی پرت بناتا ہے اور آتش فشاں پہاڑ بناتا ہے۔ ایک متفرق حد کی ایک مثال مڈ اٹلانٹک رج ہے۔ متفق حدود یعنی کنورجنٹ باؤنڈریز، یہ اس وقت ہوتی ہیں جب پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اگر ایک پلیٹ کو دبا دیا جائے تو یہ مینٹل میں ڈوب جاتی ہیں، جس سے شدید گرمی اور دباؤ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جزوی پگھلنے کا سبب بنتا ہے، جو آتش فشاں پھٹنے اور آتش فشاں پہاڑوں کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ تبدیل حدود یعنی ٹرانسفارم باؤنڈریز، یہ اس وقت ہوتے ہیں جب پلیٹیں ایک دوسرے سے افقی طور پر پھسل جاتی ہیں۔ اگرچہ آتش فشاں پہاڑ تبدیلی کی حدود میں کم عام ہیں، لیکن جب نقائص کے ساتھ ساتھ اہم فریکچرنگ اور میگما انجیکشن ہوتا ہے تو وہ اب بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ آتش فشاں پہاڑ زمین کی ارضیات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کے کئی فوائد بھی ہیں۔ ارضیاتی عمل میں آتش فشاں سرگرمی زمین کی پرت کی ری سائیکلنگ میں مدد کرتی ہیں۔ جب میگما سطح پر پھٹ جاتا ہے تو یہ ٹھنڈا اور مضبوط ہوتا ہے، نئی چٹان بناتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ عمل مختلف قسم کے آتش گیر پتھروں کی تخلیق میں معاون ہے۔ آتش فشاں پہاڑ گیسوں اور معدنیات کو بھی جاری کرتے ہیں، آس پاس کی مٹی کو افزودہ کرتے ہیں اور مجموعی ارضیاتی تنوع میں حصہ ڈالتے ہیں۔ زرخیز مٹی، آتش فشاں پھٹنا اکثر راکھ اور دیگر مواد جاری کرتا ہے جو مٹی کو ضروری غذائی اجزاء جیسے پوٹاشیم، فاسفورس اور نائٹروجن سے مالا مال کرتا ہے، اور یوں یہ غذائی اجزاء مٹی بناتے ہیں۔ دوستوں، یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں آتش فشاں پہاڑوں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ تو دوستوں، آتش فشاں پہاڑوں کے بارے میں جاننا کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ سب سے پہلے آتش فشاں پھٹنے سے ماحول، آب و ہوا اور انسانی آبادیوں پر نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان کے رویے کو سمجھنے اور آتش فشاں سرگرمی کی نگرانی ممکنہ خطرات کی پیش گوئی اور ان کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ آتش فشاں پہاڑ قدرتی لیبارٹریاں ہیں جو زمین کے ارضیاتی عمل میں قیمتی بصیرت فراہم کرتی ہیں۔ وہ میگما کی تشکیل، آتش فشاں گیس کے اخراج اور معدنیات اور پتھروں کی تشکیل کا مطالعہ کرنے کے لیے مواقع پیش کرتے ہیں۔ آخر میں آتش فشاں پہاڑ اکثر مقبول سیاحتی مقامات ہوتے ہیں جو زائرین کو اپنے منفرد مناظر اور ثقافتی اہمیت سے راغب کرتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے بارے میں علم سیاحت کے انتظام، تحفظ کی کوششوں کو بڑھاتا ہے اور آتش فشاں علاقوں میں پائیدار ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ تو دوستوں، آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے متعلق آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں اور اظہار خیال کر سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کی مثبت خیالی ہمارے لیے باعث حوصلہ افزائی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو پر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔